الحمدللہ. چلیں آج ہمارا انشاءاللہ آخری عشرہ بھی سٹارٹ ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ جب یہ عشرہ کمپلیٹ ہو تو واقعی ہی ہم اپنے سارے گناہوں کو بخشوا لیں انشاءاللہ. چلیں دعا کے بعد سٹارٹ کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. آمین ثم آمین. انشاءاللہ آج ہم دعا نمبر 21 کریں گے. آپ دیکھیں کہ آج 21 کی رات بھی ہے اور آج ہماری 21 دعا بھی ہے. تو الحمدللہ آپ کی تو دعا لسٹ آلریڈی بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ. جن سسٹرز نے اپنی دعا ڈائری بنائی ہے تو بس آپ آج عشاء کے بعد بیٹھ کے خوب دعائیں مانگیں، پھر سحری کے لیے اٹھیں اس وقت دعائیں مانگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے. چلیں اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. ہم قرآن مجید کی اس آیت کو ڈسکس کر رہے تھے. آج اس میں ہم دیکھتے ہیں فَإِنِّي قریب کو ایک دفعہ. فَإِنِّي قریب کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کی قبولیت کے اعتبار سے قریب ہے اور دعا کو سننے کے اعتبار سے قریب ہے. یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس کرتے ہیں، مثلا بشرطے کہ ساری شرائط پوری ہوں جو دعا کی ہیں. دعا کے آداب میں سے جیسے مین آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں. ایک تو یہ کہ دعا کے لیے اللہ کی مناسب صفات سے وسیلہ پکڑنا، جیسے مثلا یا رحمان، یا رحیم، یا رب. پھر اسی طرح المنان، بدیع السماوات والارض، یا ذی الجلال والاکرام. پھر خاص طور پہ یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام. آپ کو بتائے کہ یہ جیسے اسم اعظم ہے. پھر اسی طرح الاحد الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہ ساری نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کے مختلف ناموں کو لے کے اور پھر دعا مانگ سکتے ہیں. پھر اسی طرح خصوصاً رب کے وسیلے سے دعا مانگنا، جو ہم نے پڑھا بھی تھا حدیث بھی کہ ربنا ربی، اس سے دعا کو آغاز کرنا، جامع کلمات کے ساتھ دعا کرنا، بغیر ہچکچاہٹ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا. پھر اس میں کچھ چیزیں ہم نے اور بھی خیال رکھنا. ایک تو یہ کہ حلال روزی ہونا بہت ضروری ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے نا. یعنی بعض دفعہ اگر انسان دعائیں مانگ رہا ہے اور باقی سب چیزیں بھی ٹھیک ہیں اور اس کو لگتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو وہ یہ بھی دیکھے کہ کہیں اس کے رزق میں کوئی حرام تو نہیں ہے. یعنی ایسی چیزیں تو نہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آتی، یا ذریعہ آمدن ایسا تو نہیں جو کہ ان چیزوں میں آتا ہے جو کہ حرام یا غلط ہے. تو ان کو چھوڑ کے حلال روزی کے انتظام کرے، اس کے لیے کوشش کرے تو انشاءاللہ حلال کی برکت سے تھوڑا بھی حلال ہوگا نا تو انف ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر اسی طرح اپنے لیے بد دعا نہ کرنا اور نہ ہی دوسرے کو بد دعا دینا، یہ بھی بہت ضروری ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر کوئی ہمیں تکلیف دے، اذیت دے، اور پھر ہمارا اتنا دل دکھا ہوا ہو کہ ہمارا دل کرے کہ ہم اسے بد دعا دیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ پھر کیا کریں؟ پھر آپ اسے معاف کر دیں اللہ تعالیٰ کی خاطر. بالکل. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ہمیں حق نہیں دیا نا کہ ہم دوسرے کے لیے کچھ بھی برا کہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، بدلے کا بھی، جزا سزا کا بھی. تو جزا سزا کا حق اللہ تعالیٰ کے پاس رہنے دیں، اپنے ہاتھ میں نہ لیں. بد دعا کیا ہوتی ہے کہ ہم ایک طرح سے دوسرے کو اپنی اون پہ سزا دینا چاہتے ہیں اس کو بد دعا دے کے. جیسے ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ چوری ہو گیا تو انہوں نے بد دعا دی چور کو نا. انہوں نے کہا کہ چور کے ہاتھ ٹوٹے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ
کیوں اس کا عذاب کم کر رہی ہے. یعنی جب ہم بد دعا دیتے نا تو جو اللہ نے سزا اس کے لیے رکھی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے بد دعا نہ دینے کے بارے میں. اپنے نفس اور اہل و عیال کے لیے بد دعا نہ کرنا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر بد دعا نہ کرو اور نہ اپنی اولاد پر بد دعا کرو اور نہ اپنے خادموں پر بد دعا کرو اور نہ اپنے مالوں پر بد دعا کرو کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو جس میں اللہ تبارک و تعالی سے مانگا جائے تو وہ دعا قبول کر لے. یعنی وہ آپ دیکھیں ہمارے بزرگ کیا کہا کرتے تھے کہ منہ سے اچھی بات نکالنی چاہیے, کوئی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. تو یہ حدیث ایگزیکٹلی وہی بات کہہ رہی ہے کہ نہ تو خود کو دیں نہ اپنی اولاد کو. جیسے آپ دیکھیں بعض بچے تنگ آ جاتے ہیں, جیسے پہلے تو مجھے اتنا پتہ نہیں چلتا تھا لیکن اب میں جب ان باتوں پہ غور کرتی تو مثلا جیسے یہ نا میری نانی کبھی ہم ان کو تنگ کرتے تھے نا تو وہ ہمیں کہتی تھی اللہ تمہارا بیڑا پار کرے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا بیڑا غرق کر دے تمہارا, یعنی جو تمہاری کشتی ہے زندگی کی وہ ڈوب جائے, اور بیڑا پار کرنا ایک پازیٹیو وے میں ہے کہ یعنی تمہاری جو زندگی کشتی وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے. تو مثلا اگر آپ کو بچے تنگ کریں تو آپ ان کو اچھی اچھی دعائیں دیں. اس وقت آپ کیا کہیں اللہ تمہیں ہدایت دے, اللہ تمہیں نمازی بنا دے, اللہ تمہیں عالم دین بنائے, اللہ تمہیں حافظ قرآن بنائے. آپ بھی اچھا فیل کریں گے اور انشاءاللہ کیا پتہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور آپ جو بچہ آپ کا تنگ کر رہا ہے اسی میں اللہ تعالیٰ خیر نکالیں. جی ہاں بالکل, بیڑا تر کر جائے, اللہ ہدایت دے. ایگزیکٹلی. تو اس لیے ہمیں بھی یہی کرنا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے اگر کوئی آپ کے سامنے کسی کی برائی کر رہا ہو, غیبت کر رہا ہو, تو اس کو بھی ٹوکنے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ کہیں اچھا چلیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, عقل دے, سمجھ دے, اللہ ہمارے گناہ معاف کرے. بعض لوگ ناسمجھی میں ایسی باتیں کرتے ہوئے بات بدل دیں, اللہ رحم کرے. ایگزیکٹلی. تو کتنے اچھے آپ کو ماشاءاللہ آلریڈی جملے آتے, تو ہم نے بد دعا نہیں دینی. اسی طرح آپ دیکھیں بعض جو نوکر ہوتے ہیں اب وہ پیڈ ہوتے ہیں یا آپ کا سٹاف ہے, اب وہ بعض گڑبڑ کرتے ہیں, آپ کا دل دکھاتے ہیں یا دھوکہ کرتے ہیں, پھر ہمارا دل کرتے ہیں ہم کچھ برا کہیں. تو آپ اس سے کیا کہیں کہ یا اللہ مجھے بہترین مددگار عطا فرما, یا اللہ ایسے مددگار دے جو امانت دار ہوں, یا اللہ ایسے مددگار عطا فرما, یا اللہ ان میں خیر رکھ دے میرے لیے. بعض دفعہ تو ہوتے مل جاتے ہیں, بعض دفعہ یہ کہ آپ مجبور ہوتے ہیں انہی سٹاف سے یا انہی نوکروں سے کام لینا ہوتا ہے, تو ان کے لیے خیر مانگے اپنے لیے, تو انشاءاللہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے نا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مالوں پر بد دعا نہ کریں. جیسے مثلا آپ نے بہت سارا سامان انوینٹری میں رکھا ہوا ہے, وہ اگر بک نہیں رہا تو جیسے اس طرح کہ نہیں تو ڈیڈ ہو گیا ہے, ڈیڈ سٹاک ہے, ہل ہی نہیں رہا, موو ہی نہیں کر رہا, اس کے بجائے اللہ سے کشادگی مانگے کہ اللہ میرے لیے رزق کے راستے کھول دے, اور جو یہ میرا مال ہے یہ اچھے لوگوں تک پہنچ جائے, لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ سے خیر کی دعا مانگے بجائے اس کے بد دعا کریں, کیونکہ پھر یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہو. جیسے آپ دیکھیں بعض دفعہ نا اس میں میں ایک اور بھی پوائنٹ ایڈ کروں گی کہ بعض اوقات جیسے عورتیں ہوتی ہیں تو وہ نا مطلب پریشان ہوتی ہیں بیچاری, بعض دفعہ پریشر میں ہوتی ہیں, تو وہ کیا کہتی ہیں کبھی میں نے اپنی زندگی میں سکھ نہیں دیکھا. ایسے جملے بھی نہ اوائڈ کریں. کبھی مجھے خوشی نہیں ملی, کبھی مجھے سکھ, جب سے میری شادی ہوئی ایک دن میں نے سکون کا سانس نہیں لیا. اب دیکھیں بہت زیادہ مبالغہ ہے باتوں میں, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے گڈ ڈیز بیڈ ڈیز ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جتنے سال آپ کے ہیں اس میں 365 ڈیز ہی ایسے ہوں گے. تو ایسے جملے بھی جو ہے نا وہ بد دعا کی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ آپ اپنے اوپر بد دعا دے رہے. جیسے ایک دفعہ اسی طرح کوئی خاتون تھی اور انہوں نے اس طرح کی بات کی, اور مثلا اپنی جیسے کسی اپنے ان لاز کے بارے میں نا, اور پھر اس کے بعد ان پر اس طرح کی آزمائش آئی کہ واقعی جو انہوں نے بات کہی تھی نا وہ سچ ثابت ہو. یعنی یہ آنکھوں دیکھا واقعہ. تو بعض دفعہ ناسمجھی میں, بعض دفعہ دل دکھا ہوا ہوتا ہے, تو اس میں وستعینوا بالصبر والصلاۃ. اور اب تو ماشاءاللہ آپ نے دعائیں سیکھ لی
تو اب دعائیں مانگیں، بس اللہ سے کنیکشن سٹرونگ کریں اور زبان کی حفاظت کریں. پھر اسی طرح گناہ اور قطع رحمی کی بھی دعا نہیں کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی بندہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور قبولیت کے معاملے میں جلد بازی نہ کرے، اس کی دعا قبول ہوتی رہتی. یعنی مثلاً قطع رحمی کی دعا کیا ہوتی ہے کہ جیسے مثلاً میں تو اسے ساری زندگی بات نہیں کروں گی، میں اس کو آگ کر دوں گی، میں اس کو یہ کر دوں گی، میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. جیسے وہ نہیں کہتے میرا مرنا جینا ختم تمہارے ساتھ، ایسے جملے جو ہے نا قطع رحمی میں آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ حقیقت ہے، انسانی جو نفسیات ہے نا وہ بڑی ایک کمپلیکیٹڈ سی چیز ہے اور انسانوں کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہے. اور میں بالکل اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ کچھ لوگ اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کئی سال گزارتے ہیں اور آپ ان کو نہیں سمجھ پاتے. تو ایسی صورت میں بس صبر کریں اور پھر آپ کیا سوچیں آپ کے ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، شاید مجھے ہی نہیں سمجھ آ رہی. اور پھر یہ کہ آپ میں بھی کمی نہیں ہے، بس یہ کہ بعض اب مزاج نہیں ملتے، بعض اب سمجھ نہیں آتی باتیں. تو پھر یہ کہ بعض اب انسان نا جب گیو اپ کر دیتا نا، جب اسے ہوتا ہے کہ بس میری بس ہو گئی ہے، ٹو مچ ہو گیا، تو وہ پھر ایسی باتیں کرتا ہے. تو آپ نے ایسی باتیں اوائڈ کرنی ہے. صحابہ کے بارے میں سوچیں، صحابیات کے بارے میں سوچیں، آسیہ علیہ السلام کے بارے میں سوچیں، کس طرح فرعون کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، بے اولاد بھی تھیں، سب کچھ تھا، مگر اللہ سے اسٹرانگ کیا تعلق. آپ کو بھی جب بھی گھر میں کوئی بات تکلیف دے، آپ بھی آسیہ علیہ السلام والی دعا مانگا کریں، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ اس دنیا کے گھر میں تو میرے لیے تکلیفیں اذیتیں ہیں، اپنے پاس میرے لیے گھر بنا لے. کتنا انسان خوش ہو جاتا ہے نا پھر سوچ کے کہ مثلا چلو اس دنیا کے گھر میں تو مجھے تھوڑی تکلیفیں ہو رہی، لیکن اللہ کے پاس گھر ہوگا میرا انشاءاللہ. بالکل ہماری سوچ مختلف ہوتی ہے، بعض دفعہ مزاج نہیں ملتے، لیکن یہ کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس جو ہے نا ہم نے انشاءاللہ اوائڈ کرنا ہے. اگر پاسٹ میں کچھ ایسا کیا ہے، اوپر دعا دے دی کسی کو یا ایسی بات کی ہے، تو اب آپ دیکھیں الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، سچے دل سے اللہ کی خاطر اللہ سے توبہ کریں اور پھر اللہ سے عہد کریں کہ اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دعا کی قبولیت کے اوقات الحمدللہ ہمارے مکمل ہو گئے. ایک دفعہ ان کو ریویو کر لیتے ہیں. رات کا آخری حصہ، رات کا ایک تہائی حصہ، اس میں دعا قبول ہوتی ہے. ماہ رمضان میں ہر دن رات دعا قبول ہوتی ہے. لیلۃ القدر میں دعا قبول ہوتی ہے. عرفہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے. اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. پھر سجدے میں، فرض نمازوں کے بعد، جمعے کے دن ایک خاص گھڑی، بارش کے وقت، کفار سے جنگ کے وقت، مصیبت کے وقت، پھر تلاوت قرآن کے بعد، مرغ کی آواز سننے کے بعد، میت کی آنکھیں بند کرنے کے بعد، مریض کے پاس، میت کے پاس، زمزم پیتے وقت. اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ ہیں. مجاہد، جیسے اللہ کے راستے میں جو کام کرنے والا، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والا یا جنگ کرنے والا، حج عمرہ کرنے والا، مظلوم، مسافر کی دعائیں قبول ہوتی. والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، والدہ تو کرتی رہتی، اولاد کی دعا قبول ہوتی. کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگنے والا. کل میری طبیعت خراب تھی تو کسی سٹاف ممبر نے کلاس میں بتا دیا، اور مجھے لگتا ہے اتنے لوگوں نے میرے لیے دعائیں کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو خیر و بھلائیاں عطا فرمائے، کیونکہ اتنی جلدی میں نے الحمدللہ اچھا فیل کیا. اللہ کا شکر ہے. تو آپ دیکھیں وہی ہوتا ہے، آپ کسی کو جانتے نہیں، اس کے لیے آپ دعا کریں. روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے الحمدللہ. پھر کثرت سے ذکر کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے. پھر عادل حکمران کی دعا قبول ہوتی. خوشحالی میں بکثرت دعا کرنے والا. یہ کتنا ضروری ہے نا، ہم بھول جاتے ہیں نا کہ جب سارے حالات اچھے ہیں، ہر چیز بڑی آئیڈیل ہے، اس وقت کثرت سے جو دعائیں کرتا ہے، اس کی جب اس پر مشکل وقت آتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر وضو اور اللہ کا ذکر کر کے سونے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یعنی آپ وضو کریں اور پھر آپ اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جائیں تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. پھر اسی طرح ایک حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی، وہ کہتی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے محسوس ہوا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ گھٹن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور کسی سے بات کیے بغیر واپس چلے گئے. میں نے حجروں کے قریب ہو کر سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے لوگو بے شک اللہ فرماتا ہے کہ نیکی کا حکم دو برائی سے منع کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں. تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں کچھ عطا نہ کروں. تم مجھ سے مدد مانگو تو میں تمہاری مدد نہ کروں. یعنی جو لوگ دوسروں کو اچھی باتیں نہیں بتاتے اچھی چیزوں کے ریمائنڈرز نہیں دیتے ان کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی. جیسے آپ دیکھیں مثلاً چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. جیسے آپ اپنے گھر والوں کہتے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا چلو کھانا کھا لیں بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھی آپ نے. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پیار سے محبت سے گھر والوں کو یاد کرانا چلو بیٹا رمضان ہے ایک پیج قرآن کا پڑھ لو چلو دعائیں مانگ لیتے ہیں افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی سحری کے وقت قبول ہوتی. یہ اچھی اچھی باتیں ہیں جو مسلسل ہمیں اپنے گھر والوں کو ریمائنڈرز دینے چاہیے. ایک دن میں نہ دیں مے بی ایک ریمائنڈر پر ویک رکھ لیں اسی کو ہر روز دہراتے رہیں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد آج کی دعا کی طرف اب چلتے ہیں انشاءاللہ. چلیے آج ہم انشاءاللہ دعا نمبر 21 کریں گے. اچھا یہ دعا نا کل والی دعا سے ملتی جلتی ہے تو پھر میں نے سوچا کہ کل کی دعا کی تھوڑی سی وضاحت اتنی نہیں کر سکی تھی تو اس میں مزید چیزیں مانگی گئی ہیں تو ہم اس کو بھی سمجھ لیتے. یہ آپ کی دعاؤں کی بک میں تو نہیں ہے کہ یہ صحیح بخاری میں یہ دعا آئی ہے اور اس کی ایک فضیلت ہے جس کی وجہ سے نا یہ دعا میں آپ کو سکھانا چاہ رہی ہوں. دعا 21 اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنا وأعوذ بك من الفتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونقِ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے بہت زیادہ بڑھاپے سے گناہ سے قرض سے اور قبر کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے اور دوزخ کی آزمائش سے اور دوزخ کے عذاب سے اور مالداری کی آزمائش سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجی کی آزمائش سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کی آزمائش سے. اے اللہ مجھ سے میرے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاؤں سے اس طرح پاک و صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک صاف کر دیا اور مجھ میں اور میرے گناہوں میں اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اور مغرب میں دوری ہے. Oh Allah, I seek refuge with you from laziness, from abject old age, from committing sins, from being in debt, from the afflictions of the grave and the punishment in the grave, from the trials of the fire and the punishment of the fire, and from the evil of the trial of prosperity. And I seek refuge with you from the affliction of poverty, and I seek refuge with you from the evil of the affliction caused by Al-Masih ad-Dajjal. O Allah, wash away my sins with the water of snow and hail, and cleanse my heart from the sins as a white garment is cleansed of filth. And let there be a far away distance between me and my sins, as you have set far away the east and the west from each other. Ameen. یہ دعا بڑی امپورٹنٹ اور سمجھنے والی تو ذرا سی توجہ دیں. صحیح بخاری میں یہ دعا آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بارے میں جو پہلی حدیث ہے وہ ہے کہ عروہ بن زبیر جو ہیں یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے نیفیو ہیں نے بیان کیا کہ ان سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا. اب آپ دیکھیں خالہ جو ہے وہ بھانجے کو سکھا رہی ہیں دعا. تو ہمیں بھی یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے نا. جتنی بھی آپ میں سے خالائیں ہیں نا وہ کوئی ایک دعا آپ کو پک کر کے اپنے بھانجے بھانجیوں کو ضرور سکھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر دوسری حدیث دیکھیے
کہ ابن عباس کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اس طرح سکھاتے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے. یہ صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے سیم دعا کے بارے میں. تو جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو پھر میں نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی امپورٹنس دی اس دعا کو کہ قرآن کی سورت کی طرح سکھاتے ہیں تو پھر ہمیں بھی اس کو سیکھنا چاہیے. اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے کن چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں ان کو ذرا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. آپ کے لیے لکھ بھی دیا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں. الکسلی سستی، خاص طور پر عبادات اور نیکی کے کاموں میں استطاعت رکھنے کے باوجود نہ کرنا. والحرم، بدترین بڑھاپا جس میں عقل زائل ہو جائے، بدن اور ذہن دونوں کام نہ کریں، ناکارہ ہو جانا، اپنی ضرورتوں کے لیے دوسروں کا محتاج ہونا. والمغرم والمأثم، نقصانات، ذمہ داریوں میں غفلت، کفارات، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، قرض ادا کر سکے مگر جان بوجھ کر نہ کرے، حد سے بڑھ جانا. فتنۃ القبر و عذاب القبر سے کیا مراد ہے؟ قبر کا عذاب، قبر کی سزائیں، قبر میں فرشتوں کا سختی سے سوال کرنا. فتنۃ النار و عذاب النار، آگ کا عذاب، آگ میں جلایا جانا، آگ میں داخل ہونا، مالک کا اہل جہنم سے سوال پوچھیں، سب فتنۃ النار اور عذاب النار ہے. شر فتنۃ الغنا، مالداری کا فتنہ کیا ہے؟ مالدار ہو کر فتنے میں مبتلا ہونا، مال پر فخر، تکبر، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اسراف کرنا، جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ نہ کرنا. پھر فتنۃ الفقری کیا ہے؟ مال چلا گیا تو ایمان بھی چلے جانا، مالی مشکلات میں بے صبری کا اظہار کرنا. فتنۃ المسیح الدجال، کائنات کا سب سے بڑا فتنہ. فتنہ دجال جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں وضاحت کی. اغسل انی خطایای بماء الثلج والبرد، گناہوں کی پاکی میں مبالغے سے دعا کرنا، ایسی پاکیزگی کہ کوئی گناہ نہ رہے. ونقِ قلبی من الخطایا، دل کا گناہوں سے پاک ہونا، ان کا دل سے اثرات ختم ہونا، دل کی اصلاح، جسم کی اصلاح. کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، دل کی صفائی میں تفصیل سے مانگنا کہ کسی گناہ کا داغ دھبا نہ رہے. وباعد بینی وبین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، یا اللہ گناہ اس قدر دور ہو جائے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے. مبالغے اور گناہوں سے بچنے کی دل سے دوری. تب آپ دیکھیں کہ کتنی سارے باتیں ہیں جو ہم اس ایک دعا میں مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. کتنی جامع اور مکمل دعا ہے. چلیں اب اس کو ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں. اللہم، اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ بکا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، مانگتی ہوں، من الکسلی، سستی سے، والحرمی، اور ناکارہ عمر سے. اس میں نا چونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے تو ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے الطیب کے نام سے، تو اس میں مجھے یہ ساری اس کی تشریح ملی اس دعا کی. نا یوزلی باقی دعاؤں کی نہیں ہوتی لیکن کچھ دعاؤں کی الحمدللہ، لیکن یہ کہ عربی میں ہے تو وہاں سے پھر اس کو ٹرانسلیٹ کرنا پڑا، لیکن بہت اچھی وہ ویب سائٹ ہے. پھر والمغرم والمأثم، قرض سے اور گناہ سے، ومن فتنتی، اور فتنے سے، القبری، قبر کے، وعذابی، اور عذاب، القبری، قبر کے، ومن فتنتی، اور فتنے سے، الناری، آگ کے، وعذابی، اور عذاب، الناری، آگ کے، وشری، اور شر، فتنتی، فتنہ، الغنا، مالداری کا. یہ پہلے نہیں ہم نے پڑھا نا، فتنۃ الغنا. اب دیکھیں یہ بھی فتنہ ہے کہ انسان کے پاس مال ہو اور وہ اللہ کو بھول جائے. یعنی مالداری کا بھی فتنہ ہوتا ہے نا، تکبر آ جاتا ہے، پھر اتنے زیادہ آسائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ دھیان ہی نہیں رہتا کہ اللہ کی عبادت بھی کرنی چاہیے. وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں تیری پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں، من فتنۃ الفقری، محتاجی کے فتنے سے یا بری آزمائش سے، محتاجی کی بری آزمائش سے. وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں تیری پناہ مانگتی ہوں، مانگتا ہوں، من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے یا اس کی آزمائش سے. اللہم، اے اللہ، اغسل، دھو ڈال، انی، مجھ سے، خطایای، میری خطائیں، بماء، پانی، الثلجی، اولے، والبرد، اور برف. یعنی یا اللہ، یعنی آپ دیکھیں
کہ جیسے مجھے نا ایک ایگزامپل جیسے اس میں جو یاد آتی وہ یہ ہے کہ آپ کے کبھی کپڑوں پہ چوئنگم لگا ہوتا ہے نا، کبھی کپڑوں پہ چوئنگم لگ جاتا ہے، تو کپڑوں پہ چوئنگم لگتا ہے تو کیسے اتارتے ہیں؟ آئس سے نا، برف لگاتے ہیں تو اتر جاتا ہے. شاید آپ نے تجربہ کیا ہو، لیکن نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں. کبھی بھی کپڑوں پہ چوئنگم لگ جائے کسی بھی جگہ نا، بیڈ شیٹ وغیرہ پہ، تو آپ اس پہ آئس لگائیں تو پھر وہ آرام سے اتر جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کچھ گناہ بھی نا چوئنگم کی طرح ہمارے ساتھ چپک جاتے ہیں، یعنی ہم کوشش کے باوجود جو ہے نا چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے. تو یہ دعا جو ہے نا اس کے لیے بڑی بینیفیشل ہے کہ یا اللہ جو گناہ مجھے چوئنگم کی طرح چپک گئے ہیں، بما الثلج والبرد، تو برف اور اولے کے پانی سے ان کو دھو ڈال. وہ نکی اور دور کر دے، پاک کر دے قلبی میرے دل کو، من الخطایا خطاؤں سے، دل کی ساری خطائیں. جیسے آپ دیکھیں حسد، بغض، شرک، کینہ، نفاق، یہ ساری چیزیں دل کی خطائیں. کما جیسا کہ یونکا پاک کیا جاتا ہے، الثوب کپڑا، الابید سفید، من الدنس میل کچیل سے. یعنی یہ اور بھی دعاؤں میں آتا ہے نا یہ ایکسپریشن کہ جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ہم جب بھی کپڑے دھوتے ہیں نا وائٹس کو الگ رکھتے ہیں. کیوں؟ کہ داغ دھبا نہ لگ جائے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اعمال نامہ بھی نا اتنا ہی صاف ستھرا ہو جیسے سفید کپڑا ہوتا ہے، اس پہ کوئی بھی کسی گناہ کا داغ دھبا نہ ہو انشاءاللہ. وہ باعد اور دور کر دے بینی مجھ سے، وہ بینا خطایا اور میری، یعنی دوری ڈال دے، بینی و بین خطایا، میری اور میری خطاؤں کے درمیان، یعنی ڈسٹنس ہو جائے مجھ میں اور میری گناہوں میں. کتنا؟ کما باعتا جتنی دوری ہے، بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب. یعنی آپ دیکھیں بڑا زبردست ایکسپریشن ہے یہ دعا کا نا، کہ یعنی یا اللہ مجھ سے گناہ اتنے دور ہو جائیں جتنا ایسٹ اور ویسٹ دور ہے. جیسے آپ سوچے پاکستان اور امریکہ کتنا دور ہے نا ایک دوسرے سے، تو اتنے دور میرے گناہ مجھ سے ہو جائے، یعنی میرے اندر سے ان کی اٹریکشن، ان کی طرف رغبت، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں. چلے ایک اور دفعہ مانگتے ہیں اس دعا کو سب مل کے اکٹھے، اور پھر انشاءاللہ کلاس کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں سستی سے، ناکارہ عمر اور بڑھاپے سے، والمغرم والمأثم، قرض سے اور گناہ سے، ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں قبر کی آزمائش اور قبر کے عذاب، اور دوزخ کی آزمائش اور دوزخ کے عذاب سے، وشر فتنة الغنا اور مالداری کی آزمائش سے، واعوذ بک من فتنة الفقر، میں تیری پناہ مانگتی ہوں محتاجی کی بری آزمائش سے، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، میں تیری پناہ مانگتی ہوں مسیح دجال کی بری آزمائش سے. اللہم اغسل انی خطایایا بماء الثلج والبرد، اے اللہ میرے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے. ونقِ قلبی من الخطایا، اور میرے دل کو خطاؤں سے پاک کر دے. کما ینقی الثوب الابید من الدنس، ابید ابید دونوں ٹھیک ہے، جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے. وباعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کا ہے. آمین ویاک. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے جو کہ ہماری دین دنیا آخرت کو تباہ کرنے والی ہے، نقصان دینے والی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے وہ کام لے جس سے وہ راضی اور وہ خوش ہو جائے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. آپ سب کے آنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ آج اچھی سی عبادت کریں گے. آج پہلی طاق رات ہے، اگر بہت زیادہ نہ بھی کر سکیں تو کچھ قرآن کی ضرور تلاوت کریں، دعائیں ضرور مانگیں، تسبیحات کر لیں. مگر بے شک 1 گھنٹہ ہو، آدھا گھنٹہ ہو، کچھ عبادت کا اہتمامات ضرور کریں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ طاق راتیں صرف سوچا جاتا ہے کہ آخری 10 دن ہی، آخری
جیسے بس 27ویں کی رات ہے یا 25 کی رات ہے، لیکن ساری آڈ نائٹس میں تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ خاص طور پہ وہ جو دعا نہیں ہے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، وہ آپ نے ضرور مانگنی آج، کیونکہ وہ تقدیر کی دعا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہر طرح کی مشقت سے، بری تقدیر سے محفوظ رکھیں۔ تو وہ دعا تو آپ نے ہر روز ہی مانگنی ہے آخری عشرے میں، ساری دعائیں، حفاظت کی تو سب دعائیں ہی بہت امپورٹنٹ ہے الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ فرائیڈے سے ہم لوگ قیام اللیل کا پروگرام بھی کر رہے ہیں، تو آپ لوگ اس میں بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اکیلے عبادت کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو 7 نائٹس ہم انشاءاللہ ایوری ڈے پروگرام کریں گے رات کو، تو اس میں پھر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتا